بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں تکلیفوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز لے کر آئی ہوں۔ یہ چیز ہر انسان کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت لمبی امیدیں باندھتا ہے، لیکن کوئی 100 سال بھی جیے، کوئی 1000 سال بھی جیے، تو آخر کو موت ہے، آخر اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کس نے کب جانا ہے، اور آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ تو جب جانے کا وقت آتا ہے تو کبھی چھوٹا چلا جاتا ہے پہلے، کبھی بڑا چلا جاتا ہے پہلے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کی ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے ہمیں، جب تک چاہے زندہ رکھے، اور جب اس کو منظور ہو تو وہ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ تو بہرحال جانا سب نے ہی موت کو لے کے ہے، یعنی کہ موت کے ذریعے سب نے اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں انسان کا کوئی بڑا یا کوئی عزیز یا کوئی جو بڑھاپے میں دنیا سے جاتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے دنیا سے جاتا ہے، تو عالم نزاع کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تکلیف جو اس کو ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا پیارا ہے۔ تو دنیا والے دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بڑا گناہ گار تھا، یا پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے کہ یہ کسی مصیبت میں ہے، یا خدا نخواستہ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت، جس وقت انسان جو ہے وہ عالم نزاع میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ پاک نے، آپ سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، ترجمہ اور تفسیر، اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب روح حلق کو آ پہنچتی ہے تو اس وقت میں اس میت کے اتنا قریب ہوتا ہوں کہ اتنا قریب اس کے گھر والے بھی نہیں ہوتے جتنا میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو شان ہے اس مالک کی، اس پروردگار کی، اور شکر ہے اس ذات پاک کا کہ انسان کے لیے اس نے یہ سب کچھ رکھا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو اتنی کوئی، نہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی کوالٹی ہے کہ ہم اپنے رب کو پسند آئیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے رب کا ہی کرم ہے کہ ہمیں گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہوں کو، نافرمانوں کو وہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ تو عالم نظام میں جب انسان ہو تو چاہیے کہ اس کے ساتھ، اس کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ نیکی کریں اور اس پر احسان کریں،
اس پر نیکی اور احسان کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ نزاع کے عالم میں ہو اور محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے یا چند منٹوں کا مہمان ہے، تو سب سے پہلے اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دینا چاہیے، اس کا بستر، اس کی چارپائی اس کو اس طریقے سے رکھ دینا چاہیے کہ اس کا منہ جو ہے، چہرہ اس کا قبلہ رخ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ، اس کے پاس بیٹھ کر دنیا داری کی کوئی باتیں نہ کی جائیں، اور اس کو سورت جو نازعات ہے، والنازعات، اس سورت کا پانی دم کر کر، یہ سورت مبارکہ پڑھ کے تھوڑے سے پانی پر دم کر کے اور قطرے قطرے، دو دو قطرے اس کے منہ میں ڈالیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو اس تکلیف سے خلاصی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک میت کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، اللہ پاک اس کی رخصت ہوتی ہوئی سانسوں کو آسانی سے رخصت کر دے گا، اور اس کے لیے وہ جو تکلیف جو ہوتی ہے، وہ موت کی یا جان کندن کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس میں اللہ پاک کمی فرمائیں گے۔ تو تکلیف بے شک ہر انسان اس تکلیف سے گزر کے عالم ارواح میں، عالم برزخ میں جاتا ہے، تو اللہ پاک نے ایک یہ نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ جب انسان عالم ارواح سے تو عالم زندگی میں آیا تھا، تو اس وقت بھی ماؤں کو بہت تکلیف دہ ماں کے لیے عمل ہوتا ہے، لیکن عالم زندگی سے جب انسان عالم برزخ میں جاتا ہے تو اس وقت اس انسان کے لیے جو جا رہا ہوتا ہے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ نبیوں پیغمبروں پر بھی یہ موت واقعہ ہوئی ہے، ان کو بھی تکلیفیں انہوں نے بھی جھیلی ہیں۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو کئی 100 سال ہو گئے تھے دنیا سے رولت کیے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مردوں سے باتیں کرنے کا شرف بخشا تھا، تو اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ میں اس قبرستان سے گزر ہوا کہ میں ان سے، قبر والوں سے میں ان کے بارے میں پوچھوں کہ آپ کی کیا حالات ہیں، اور جو موت کی جو سختی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو جب اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کیا، ان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کے، تو اللہ کے حکم سے ان کو اٹھنے کا کہا، تو آپ اپنی قبر سے تشریف لائے اور قبر کھل گئی اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو پوچھا گیا کہ بھی کیا معاملہ ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے کئی ہزار سال ہو گئے دنیا سے رحلت کیے گئے، لیکن موت کی تلخی کی جو کڑواہٹ ہے وہ اب تک میری زبان میں موجود ہے، اور میرے جسم کا بال اور میرے جو ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ہیں ان تک اس کے اثرات ابھی میں محسوس کرتا ہوں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ اس میں نہ کسی کا اختیار ہے نہ کچھ، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ آسانی، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ پاک نے اپنے ان پیغمبران کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی تھیں، لیکن یہ ایک نظام ہی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاک نے یہ نظام انسان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ سورت نازعات جو ہے اس کا پانی پڑھ کے، اور اس وقت نزاع کے عالم میں جو انسان ہو اس کو قطرہ قطرہ اس کے منہ میں ڈالا جائے، تو اللہ پاک اس کو جلدی خلاصی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو
اس کے بعد جب اس کی روح پرواز کر جائے تو پھر اس کا یہ ہے کہ منہ باندھ دیا جائے، پاؤں باندھ دیے جائیں، ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں. تو یہ اس کے بعد اس کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہونے کے لیے دعا کی جائے. اور جب میت کو نہلایا جائے، نہلانے کے بعد پھر چاروں کونوں پر میت کے سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ ملک، یہ چاروں کونوں پر میت کے یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھا جائے. اور زیادہ سے زیادہ کلمہ اور استغفار جو ہے وہ میت کے پاس اس کا ذکر کیا جائے تاکہ اللہ پاک اس کی اگلی منزلیں آسان کرے. یہ میت کے لیے ایک خاص احسان ہے میت کے اوپر، اور میت کے لیے ایک خاص تحفہ ہے گھر والوں کی طرف سے. اور یہ اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے میت کو اس کی، جو گھر والے اس کے لیے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میت کے لیے پڑھتے ہیں 2.25 سپارے یا 2.5 سپارے ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے، تو وہ بھی میت کے لیے پڑھنے چاہیے. تو یہ ضرور آپ کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر یہ میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.